السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، گزشتہ روز ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی سے، ان کی ہمشیرہ کی، اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا، یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ ویسے حالات نہیں تھے جیسے عموماً ہوا کرتے تھے، بڑے آرام سے یہ ملاقات ہو گئی، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کسی کو روکا نہیں گیا، اور بڑے آرام سے جو ہے ملاقات ہو گئی۔ حالات بدل جائیں گے، مذاکرات کی طرف بات جائے گی، بات چیت ہوگی، اور چیزیں شاید اب مفاہمت کی جانب جا رہی ہوں۔ لیکن گزشتہ رات لیٹ نائٹ ٹویٹ آتی ہے بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے، اور اس ٹویٹ کے بعد یہ تاثر تو بالکل زائل ہو گیا ہے کہ کوئی بات مذاکرات یا بات چیت کی طرف جا رہی ہے، بلکہ اب پھر سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں کیا ملاقات واقعی ہوگی۔ اور جس طرح سے ان ریسپانس فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے اپنا پیغام دیا، اور پیغام بھی تھا، دھمکی بھی تھی، اور وہی انٹینسٹی تھی جو دوسری ٹویٹ کی تھی، اس کے جواب میں بھی انٹینسٹی بالکل وہی رہی۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ سیاسی پیغام اگر دیا جائے گا تو پھر فیملی کی ملاقات بھی نہیں ہوگی، اور اگر وکلاء بھی سیاسی پیغام پہنچائیں گے تو پھر وکلاء کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے کہا اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار ہے، عزت کے بدلے ڈبل عزت ہے، اور بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے دیا جائے گا، اور اشتعال کرنے والی پارٹی بالکل اس دوراہے پر آ چکی ہے کہ اب واپسی مشکل ہو گئی ہے۔ اس طرح کا پیغام دیا گیا۔ 9 مئی کے دہشت گرد جو کے پی میں چھپے بیٹھے ہیں، ان سمیت سب اب اپنی خیر منائیں۔ تو جو باتیں کل تک ہو رہی تھی کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہوں گے، آج بالکل حالات مختلف ہو گئے ہیں۔ کل وزیر اعلیٰ نے بھی جانا ہے، پلان کے مطابق ابھی تک تو جانا تھا، آج جو صورتحال بنی ہے پتہ نہیں اب یہ کل جاتے ہیں، ملاقات کا دن ہے، ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا اب پھر سے فیملی کی ملاقات ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، حالات کس طرف جائیں گے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ رانا صاحب، کل چیزیں جو ہے نا بڑی سیٹلڈ لگ رہی تھیں، اور ایک ہی رات میں جو ہیں چیزیں پھر سے خراب نظر آ رہی ہیں، اور حکومت ایک ہی بات کرتی تھی کہ جی کہ انتشار کی بات ہوتی ہے اور اس طرح کی ایسا پیغام نہیں آنا چاہیے، اور شاید یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی کہ چلیں کوئی ایسا پیغام نہ آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیک ٹو زیرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بات یہ ہے، اور بات بھی بڑی کلیئر سی ہے، کہ اب ڈو اینڈ آئی ہے۔ اچھا، اس ٹویٹ کے بعد اور فیصل واڈا صاحب کی پیغام کے بعد اب وہ درمیان والا راستہ ختم ہو گیا۔ مجھے نہیں نظر آ رہا کیا وہ درمیان والا راستہ ہوگا۔ میری آج کافی لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ درمیان والا راستہ تو فواد چوہدری صاحب بھی نا امید تھے۔ میں بالکل، میں نے ان کو بھی سنا، درمیان والا راستہ انہوں نے کہا بالکل اب ختم ہو گیا، اب کھل کے سارا کچھ ہوگا، جو بھی ہوگا، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ ایک بات کا مسئلہ۔ لیکن اس میں جو چیزیں دیکھنے والی ہیں، اس میں اب سب سے اہم ترین رول جو ہے نا وہ ہے سہیل خان افریدی کا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کل کلیئر ہو جائیں گی۔ کل ایک اجلاس وزیر اعظم صاحب کا بھی ہے، سہیل خان افریدی صاحب نے غالباً وہاں پہ بھی جانا ہے۔ پھر کل جو لسٹ گئی ہے، اگر آپ ان لسٹ میں نام پڑھیں تو ان لسٹ میں وہ زیادہ نام، بلکہ سارے نام ہی کے پی کے سے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کے بعد، ان سارے حالات کے بعد جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے جو چند دن ہیں نا، وہ سیاسی طور پر بڑے خوفناک دن ہوں گے، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ہوں۔ لیکن آنے والے چند دن، میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ دسمبر جو ہم بڑا خوش ہو کے گنگناتے تھے نا، بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے، اب بھیگے بھیگے شیگے والی کوئی بات نہیں ہونی، اب تو دسمبر بھی کسی اور طرف جانا ہے۔ دیکھیں، تحریک انصاف کے اندر ایک بات تو بانی تحریک انصاف نے ٹھیک کی کہ دونوں طرف کھیلنے والوں کی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا ایک بڑے سینئر ذمہ دار کے متعلق کہ وہ کس طرح اس نے نئی گاڑی حاصل کی، پھر اور بھی بہت سے لوگوں کے متعلق کہ وہ کس کس طریقے سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ووٹ لیتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے نام پہ تو یہاں تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو یہاں پھر اس کو چھوڑیں، جا کے دوسرے کیمپ میں چلے جائیں۔ لیکن رحان صاحب، وہ سارے جو اپنی صفائی دے رہے ہیں نا، انہوں نے بھی ٹویٹس ہی کی ہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی خبر دے دوں، میں اس کی خبر دے دوں آپ کو۔ ان سب کے حوالے سے
واضح طور پہ پارٹی نے کہہ دیا جی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، آپ اس ٹویٹ سے پہلے گئے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ کے نام بھیجے گئے تھے، اب ہمیں ڈائریکشن مل گئی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں میری ثناء اللہ مستی خیل صاحب سے بات ہوئی، اچھا، بلکہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں اپنا استعفیٰ ابھی بھیج دیتا ہوں، مجھے کپتان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، میری جان بھی ان پہ قربان ہے۔ یہ لفظ ٹو لفظ میں کہہ رہا ہوں ثناء اللہ مستی خیل صاحب کا۔ باقی بہت سے لوگوں کی بہت سی چیزیں کلیئر ہو کے آ گئی۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا، اگر آپ کہیں کہ فوری طور پر پتہ نہیں کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، دیکھیں کپتان کے کیمپ میں 10 رہے، کپتان کے کیمپ میں 110 رہے، اب رہے گا وہی جس نے آگے سیاست میں سروائیو کرنا ہے اور جس نے کپتان کے ساتھ رہنا ہے۔ پیغام تو آ گیا کہ جی مفاہمت نہیں کرنی ہے، انہوں نے کہا جی کہ سہیل آفریدی ٹھیک مجھے کام ایک کر بات بتائیں نا، پھر میں مفاہمت کی بات پہ آتا ہوں۔ مفاہمت آپ کہتے ہیں مفاہمت کرنی ہے، مفاہمت کی کتنی کوشش ہوئی، بے انتہا کوشش ہوئی۔ سہیل آفریدی نے ملاقات کا کہا نہیں ہو سکی، وزیر اعلیٰ ہے نا، آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، اس نے جتنا میڈیا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اس نے آج کے دن تک جتنی میڈیا ٹاک کی، وہ واحد وزیر اعلیٰ اس وقت پاکستان کا جس کے صوبے کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے تمام قول و فعل کے ساتھ متفق ہیں، یعنی اس کے فیصلوں کے ساتھ متفق ہیں۔ وہ پوری اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر اس وقت موجودہ حالات میں کوئی ہے، مثلا کراچی کے اندر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، وفاق میں اتحادی ہیں اور وہاں پہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی بھی آپس میں ناراض ہیں۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ان باتوں میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ سہیل آفریدی کوئی بڑا سرپرائز دے سکتا ہے۔ بڑا بوجھ پڑ گیا ویسے سہیل آفریدی پہ، سارا بوجھ ہی ان پہ۔ وزیر اعلیٰ بنتے ہی بندہ بوجھ اٹھانے کے لیے، وزیر اعلیٰ آپ نے صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں بننا، آپ نے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ دیکھیں ایک وقت تھا بہت برا، وہ تھا مسلم لیگ نون پر، اور ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ان کے بھاگ گئے، تو اس وقت قیادت ایک عورت نے کی تھی۔ پہلے تھی کلثوم نواز محترمہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پھر نواز شریف کی لڑائی سب سے زیادہ لڑنے والی مریم نواز شریف تھی۔ اسی طرح اب عمران خان کی لڑائی لڑنے والے اس کے وہ ٹیم کے ساتھی ہوں گے جن کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اب آخر تک جا کے فائنل راؤنڈ کھیلنا ہے۔ اور جب فائنل راؤنڈ ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ چیز نہیں ہوتی کون جیتے گا کون ہارے گا، اس میں پرفارمنس ہوتی ہے، ہارنے والے کی پرفارمنس بھی کیسی ہوتی ہے اور جیتنے والے کی بھی کیسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ثاقب صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزید ملاقاتیں ہوں گی آنے والے دنوں میں؟ مزید کیا مشکلات ہو سکتی ہیں تحریک انصاف کے لیے؟ ہم نے کل بھی بات کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جو ملاقات عظمیٰ خانم صاحبہ کی ہوئی وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوئی تھی، اور اس میوچل انڈرسٹینڈنگ میں ایک چیز طے تھی کہ وہ سیاسی بات نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کی، اڈیالہ جیل کے باہر ہی کی، اور بڑی سخت پھر ان کی ٹویٹ بھی عمران خان صاحب کی آئی۔ اب جو فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن وفاقی وزراء کے حوالے سے بھی، وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی جو ذرائع ہمارے بتاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ اب جو ہے وہ دوبارہ سے ملاقات روکی جائے گی۔ وہ اس چیز کو انشور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فیملی ملے تو فیملی صرف حال چال پوچھے، اور وکیل ملیں تو وکیل صرف کیس پوچھیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہ آئے عمران خان کی۔ یہ روکنے کے لیے پوری طاقت فی الحال جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، اور کل بھی بہت کم امکانات ہیں کہ کل ملاقات ہو، جس طرح واڈا صاحب نے کہا ہے کہ ملاقات تو نہیں ہوگی۔ اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر سیاسی گفتگو نہیں کریں گے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا ٹماٹراں دے ریٹ پوچھ لیں گے، تو وہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں۔ میرا خیال ہے حکومت کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے۔ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تو ہیں، ان کی حکومت بھی ہے صوبے میں، وفاق میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ایم پی ایز ہیں، ان کے سینیٹر بھی ہیں،
پوری ایک مطلب پوری پاکستان کی جو ہرارکی ہے، حکومتی ہرارکی جس کو آپ اگر کہیں، تو 20-30% تو وہ عملی طور پر ہیں. لیکن ثاقب صاحب 8 فروری الیکشن کو سائڈ پہ بھی کر دیں. جس طرح سے وفاقی وزراء بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ملاقات کرواتے ہیں تو کوئی انتشار کی کال آ جاتی ہے، انتشاری گفتگو ہو جاتی ہے، انتشاری پیغام آ جاتا ہے. یہ ان کا خدشہ تھا. اس وقت ہم سب یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی ملاقات تو ہونے دیں. تو کل کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا سخت پیغام؟ اچھا، اس میں جی اس میں پیغام کو آپ ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں کہ وہ سخت تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کی سائیڈ ہے، جو ان کا موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہو گئی. آپ کہتے ہیں پولیٹیکل بات نہ کریں. ٹھیک ہے جی، بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے کیس کدھر ہے، کیس نہیں لگ رہے. اب دیکھیں نا کہ ایک تو ان کو یہ بڑی مشکل کہ اب ملاقاتوں والا معاملہ دوبارہ سے رکنے کا امکان ہے، اور دوسرا کیس ان کے لگ ہی نہیں رہے سرے سے. ویلکم بیک جی. جہاں پر یہ تاثر تھا کہ شاید اب حالات بات چیت کی طرف جائیں گے، مذاکرات ہو رہے ہوں گے، تو گزشتہ رات ایک ٹویٹ آنے کے بعد، ایک پیغام آنے کے بعد لگ رہا ہے کہ یکسر مختلف حالات ہو جائیں گے. اور جو پیغامات آئے ہیں اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. پھر اس کا جو جواب فیصل واڈا صاحب کی جانب سے آیا ہے اس پر بھی بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سر پہلے تو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ سیاسی کمیٹی آپ لوگوں کی جو ہے وہ اب نہیں رہی ہے. باقی سارے عہدے تو سر قائم ہے نا، وہ تو کوئی پیغام نہیں آیا. آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ابھی تک ہیں؟ سر پولیٹیکل کمیٹی ڈسبینڈ ہونے کا میسج آیا تھا. باقی مرکز یا صوبوں کا کوئی عہدیدار جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آیا اس پیغام کے، کیونکہ آ گیا ہوتا تو پھر انتظار کس بات کا ہوتا. تو لوگوں نے 1 منٹ سے پہلے وہ عہدے اپنے چھوڑ دینے تھے، ذمہ داریاں چھوڑ دینی تھی. عہدے کیڑے بھائی، کوئی سرکار دے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں جڑیاں نے وہ چھوڑ دینی تھی. تو وہ سر اس کو بالکل پولیٹیکل کمیٹی میں سب دوستوں نے ایک دوسرے کو جو ہے، جو لوگ ممبران تھے 39 سے 40 کے قریب لوگ تھے پولیٹیکل کمیٹی میں، تو بس وہ اس کو کر دیا. اب جلدی ہی راجہ صاحب جو ہے وہ ایک شارٹ گروپ جو ہے، چھوٹا اسمال نمبر کے اوپر اس کو اناؤنس کر دیں گے، اور اس کے بعد چیزیں وہ وہاں سے اس کو دیکھیں گے. جی ویسے شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وجہ کیا بنی کمیٹی کو ختم کرنے کی؟ اور دوسرا، خان صاحب بالکل اب مصالحت کی طرف نہ جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور آج فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ اس ٹویٹ کے بعد اور جن چیزوں کے بعد اب ملاقات کا تو آپ قصہ ختم دیکھیں. سر پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے تو پہلے بھی جو لاسٹ میٹنگز ہوئی تھی اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹویٹ میں بھی پیغام تھا، اور بہنوں کے تھرو بھی یہ پیغام آیا تھا کہ گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرے گا. آپ کو یاد ہوگا یہ لاسٹ ٹائم بھی ہے، کیونکہ وہ اور کافی گیپ ہو گیا نا سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ملاقات کے بیچ، اس واسطے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی یہ باقاعدہ طور پہ واضح کر چکے ہیں. رہ کے واڈا صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جس لہجے میں، جس طریقے سے، جو الفاظ کا چناؤ ہے، اس پہ پارٹی نے رسپونڈ کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویسی یہ غیر سنجیدہ سی گفتگو ہے. تو ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ آگے کون سی کسی نے مہربانی کر کے عمران خان سے اس کی بہن کو ملایا ہے. ایک پبلک پریشر ڈیولپ ہوا، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا، اس کے بعد 1200-1500 لوگ وہاں پہ موجود تھے، جس میں 80% پنجاب کے MP عہدیدار اور تنظیم کے لوگ تھے. ہمارے KP سے بھی MP MNA آئے. 80% کراؤڈ پنجاب کا تھا. یہ سب وہاں پہ موجود تھے. ایک پریشر ڈیولپ ہوا، ہائی کورٹ کے سامنے علیحدہ، اڈیالہ کے سامنے علیحدہ. وہ کوئی تو مہربانی کوئی نہیں کی تھی. حق ہے، قانون کہتا ہے، عدالتی احکامات موجود ہیں. تو واڈا صاحب آئے لوگ پتہ نہیں کس کو خوش کر رہے ہیں، اور وہ بن گئے ہیں سینیٹر. اور نوکری بندہ دے ضرور دے، بٹ اپنی عزت کا بھی خیال کرے تھوڑا جہاں. ثاقب صاحب یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ کل ایک دفعہ پھر سہیل خان آفریدی ملاقات کے لیے آئیں گے، اور واڈا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ واڈا صاحب کو سیریس لیں نہ لیں، ہم اس پہ ڈسکشن کریں کہ وہ کس سیاسی جماعت سے ہیں اور کس سے نہیں ہیں، کس کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں اکثر ٹھیک ہی ثابت ہوتی ہیں.
تو اگر ایسا ہی ہو تو پھر کیا پی ٹی آئی کا کیا لایا عمل ہوگا؟ 9ویں یا 10ویں دفعہ ہوگا سہیل خان آفریدی جو جب اڈیالہ جیل سے وہ بغیر ملاقات کے واپس جب وہ لوٹیں گے، اور جو وزراء ہیں حکومتی وزراء، ان کے لب و لہجے سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ کل ملاقات کا امکان بہت کم ہے۔ سر دیکھیں 9ویں دفعہ ہوگا، 8 دفعہ پہلے آئے اور ملاقات کے بغیر وہیں فٹ پاتھ اور سڑک پہ بیٹھ کے، لاسٹ ٹائم تو انہوں نے دھرنا بھی جو ہے وہاں پہ دیا فار اے نائٹ۔ آئیں گے تو لازمی ان کا نام ہے اس لسٹ کے اندر، آن ٹاپ آف دا لسٹ، اور تقریباً سارے دوست جو ہیں وہ کے پی کے ایم پی ایز اور لوگ ہیں جن کے نام ہے ملاقات کے اندر، وہ آئیں گے۔ اگر وہ نہیں ملاقات کرواتے تو پھر اٹ از اپ ٹو دی چیف منسٹر کے پی کہ وہ اس کو موقع پہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، وہ وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا وہاں سے جانا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر وہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ میسیجز صرف مجھے اور آپ کو تو نہیں آئے، یہ پبلک میسیجز ہیں تو ان کو بھی چلے ہوگے، کیا وہ کے پی سے اپنے ساتھ کوئی کراؤڈ لانا چاہتے ہیں، کیا کے پی سے سارے ایم پی ایس کو لانا چاہتے ہیں، تو یہ ٹوٹلی ان کی اپنی ڈسکریشن ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کے اور مزاحمت کے اور اس کی وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، انہوں نے کہا میں چیمپئن ہوں ان چیزوں کا، تو ول لیٹ دی چیمپئن ہینڈل دس آن دا اسپاٹ۔ جب وہ ہوتا ہے، وہ سمجھدار آدمی ہے، ہی ول ڈیل ود اٹ وین اٹ ول کم ٹو دیٹ۔ چھوٹی سی اسی کے ساتھ بات کہ ایک تو ملاقات بھی نہیں ہو رہی اور دوسری طرف کیس بھی نہیں لگ رہے۔ عمران خان صاحب کا کیس 1.5 ماہ ہو گیا ہے، ارلی ہیئرنگ بھی نہیں لگ رہی، مرکزی کیس تو بہت دور کی بات ہے۔ تو وہ جو سہیل خان آفریدی صاحب کا آپ نے بات کی، تو وہ جو ایک پروٹیسٹ کی یا احتجاج کی یا اڈیالہ جیل کے باہر یا ہائی کورٹ کے باہر، اس کے اثرات اس طرح ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ کل کی جو ملاقات وہ کہتے ہیں اس لیے کروائی گئی کیونکہ بہت بڑا ہر طرف جو ہے وہ پراپیگنڈا ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، تو وہ تاکہ کنفرمیشن ہو جائے، باقی کوئی وہ کہتے ہیں مقصد نہیں تھا کہ ملاقات کرانے کا۔ چلے سر دیکھیں، اس کے لیے تو ہم عدالتوں کے پاس ہی جا سکتے ہیں نا، جب نیچے چھوٹی عدالتیں نہیں لگائیں گی پیشیاں، ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ والے نہیں سنیں گے، یا ان کے اگر احکامات کی بے توقیری ہوگی اور وہ اپنی توقیر جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو پھر ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور ہم نے ایسے ہی کیا ایگزیکٹلی فرام ون کورٹ ٹو another ٹو دی ادر ون۔ پولیٹیکل پارٹی ہے، قانون اور آئین کے قواعد میں رہ کے بات کریں گے، کوئی وہ بینڈ آؤٹ فٹ تو ہے نہیں ہے، اور جب یہ سارے ایونیوز ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں اور اس کا رزلٹ نہیں آتا، اینڈ دین ایونچولی وی گو ٹو دا اسٹریٹس، پھر ہم احتجاج، وہ بھی ہمیں آئین حق دیتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ اب وہ ہوتا رہے گا، اس میں شدت آ جائے گی، یعنی کہ شدت کا مطلب ہے کہ اس کا سائز بڑا ہو جائے گا، تو وہ کریں گے سر۔ اسی طرح ہوتا ہے مہذب معاشروں میں، اور ایون حکومتیں جو مسلط کی گئی ہوتی ہیں، غیر مہذب حکومتیں یا جو غیر مہذب طریقے سے اپوزیشن کو ڈیل کرتی ہیں، تو پھر آگے جا کے چیزوں میں شدت زیادہ ہو جاتی ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ شیخ صاحب، اس سے زیادہ تو شیخ صاحب جی سر، ایک تو وہ لوگ جو جن کے متعلق خان صاحب نے کہا کہ دونوں سائڈوں پہ نہ کھیلیں، وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلیں، وہ لوگ کوئی ہے، اور دوسرا جو وہاں پہ گئے تھے کانفرنس میں یا ایک ٹریننگ میں، ان پہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک تو اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان دوستوں نے اس پہ کیا رد عمل دیا ہے، معذرت کی ہے، کچھ لوگوں کی معذرت میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، اور دوسرا ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ ابھی آپ کو کافی لمبا عرصہ کشت کاٹنا پڑے گا۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب نے کہا کہ وہ جو وکٹ کے دونوں طرف آپ نے کھیلنے والی بات کی، وہ خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس پارٹی میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی گنجائش نہیں ہے، وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ وکٹ کی طرف دونوں کھیلنے والے 9 مئی کے بعد یا ٹویٹس کر کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، یا پریس کانفرنس کر کے چلے گئے تھے، اون جی سائلنٹ ہو گئے تھے، اس کے بعد ہسٹری ہو گئے نے۔ اس پارٹی میں اگر آپ نے ایکٹیولی رہنا ہے تو پھر آپ دونوں طرف نہیں کھیل سکتے، آپ پکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بہت سا جھوٹا پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، غلطاری کے سرٹیفکیٹس بھی دیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ مختلف اکاؤنٹس کی طرف سے، بٹ وہ میٹر نہیں کرتے، اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ جو دو طرف کھیلے گا وہ بالکل اس پارٹی میں نہیں رہ سکے گا۔ ٹھیک ہے سر، کوئی نام بتا دیں اس وقت کون کھیل؟ نہیں، میرے علم میں کوئی نام نہیں ہے۔ اچھا سر، سیاسی طور پر کچھ دیکھو، اگر نام لینا دیکھیں نام لینا ہوتا تو میرے قائد تو بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ خود نام لے لیتے۔ اگر ان کے علم میں یا نام لینے والا بندہ نہیں تھا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ سر، یہ سیاسی کمیٹی کا جو معاملہ ہے،
یہ کوئی NDU والا جواب یہ جی 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 کر لیں کمپلیٹ. NDU کے حوالے سے میں یہ کہوں گا سر، بالکل پارلیمانی پارٹیاں چاہے صوبائی اسمبلیوں میں ہوں ہماری، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہوں، چاہے سینٹ میں ہوں، کیونکہ NDU جب بھی نام مانگتا ہے وہ اسمبلیوں سے مانگتا ہے، پھر اسپیکر آفیسز متعلقہ پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈران یا چیف وپس جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور وہ نام تو وہ پارٹی میں اور پارلیمانی پارٹی میں فرق ہے سر. تو پارلیمانی پارٹیاں ضرور اس پہ جواب دیں. ان MLAs MPs میں نے تو ابھی تک کسی کی معذرت نہیں دیکھی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہر کسی کے اپنے اپنے ٹویٹس اور اپنے اپنے موقف وہاں پہ موجود ہیں. تو اس پہ خان صاحب نے جو چیز کہہ دی ہے، ایک ہی قسم کی ٹویٹس ہے سب کے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اجازت سے گئے ہیں، سب کو پتا تھا. تو سر وہ سب کا تو دیکھیں، پارٹی میں نے کہا نا دیر از اے ڈفرنس بٹوین پارلیمانی پارٹی اینڈ پارٹی. ٹھیک ہے سر، تو پارلیمانی پارٹیاں دے پردھان موجود رہے نا جی ہر اسمبلی دے وچ تے سینٹ دے وچ، دین کے جواب. کلیکٹیو وزڈم کی بات ہوتی ہے، جب بھی سیاست کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب، جن پہ پہلے بھی بہت تنقید ہوتی ہے کہ سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کو یہ اختیار سونپا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کلیکٹیو وزڈم والی بات ہے وہ یہاں پر پوری ہو سکے گی کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کون کون ہوگا؟ نہیں سر، انہوں نے کوئی نہیں فیصلہ کرنا. وہ ایک کلیہ دیکھیں، بات سنیں، فیصلہ کس حد تک کرنا کس حد تک نہیں کرنا، سوری میں وہ اس وقت اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے، اور آبویسلی یہ اختیار ان کو عمران خان صاحب نے دیا ہے، پورا اختیار دیا ان کو، اور یہ ان کے جو کانسٹیٹیوشن آف دا پارٹی ہے اس کے اندر اختیارات میں سے ایک ہے. سیاسی کمیٹی کو ڈسبینڈ اس لیے کیا گیا ہے کہ 39-40 بندیاں دی کمیٹی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. 9 مئی کے بعد جب خان صاحب اندر ہوئے تو یہ پارٹی کا اس کمیٹی کا نمبر گرو ہوتا رہا. کبھی کسی نے خان صاحب سے کہا کہ مجھے اس میں ڈال دیا جائے تو ڈال دیا گیا، کبھی کسی نے خان صاحب، کیونکہ اس میں نام صرف خان صاحب ڈالتے ہیں، کوئی بندہ باہر سے سیکرٹری جنرل چیئرمین بھی نام نہیں ڈال سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ خان صاحب عدالت میں لوگ جاتے تھے، کوئی اتھو سفارش کرا لی، کسی اور آنکھ لیا، تو وہ نمبر مطلب 22-21 تو ہوندہ شروع ہوتے ہونے 40 سے پہنچ گیا جی. ٹھیک ہے سر، تو اس میں فیصلہ سازی جو تھی اس کا سوئفٹ ہونا، ٹائملی ہونا، اس کو افیکٹو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اس کی مانیٹرنگ کرنا، اس میں کوئی مسائل آ رہے تھے جو کہ راجہ صاحب سمجھتے ہیں اور بہت سے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھیں نا 39-40 از اے ویری بگ گروپ. اس کے اندر کسی ایشو کے اوپر بیٹھ کے 9 گھنٹے ہر بندہ آدھا گھنٹہ بھی بولے تو تسی ویکھ لو تو پھر 40 دا مطلب سمجھ گیا تسی. وہ میٹنگ دا مطلب ہے کہ خان صاحب نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک ہی ہے. اب یہ طے ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروپ جو ہے اس کے پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے گی، جس میں موسٹ پروبیبلی جو کلیہ جو ہے وہ بیٹھ کے طے کیا جائے گا، جس میں ذمہ داران اور جو بھی لوگ بیسیکلی جڑے بندے فیلڈ کے ذمہ دار ہوں گے انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیے شیخ صاحب، نہ آپ کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں مانا جا رہا ہے جس کو آپ نے نامزد کیا، نہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں مانا جا رہا ہے جس کو آپ نے نامزد کیا. کیا تحریک انصاف نے اس کی کوئی حکمت عملی بنائی ہے کہ ہم کوئی متبادل نام دیں تاکہ کم از کم اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ان کے ہاتھ سے نہ نکلے؟ نہیں سر، یہ پرانی یہ مطلب ہے کہ یہ پرانی وارداتیں ہو گئی ہیں کہ وہ جن وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کو کہا جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی وہ فلانے بندے کا نہ آئے گا، تسی نہ کرنا، پھر 2-4 مہینے لٹکا لینا تو پھر میرا نہ آ جائے گا. نہیں، یہ نہیں ہونا تھے، یہ نہیں ہونا تھے. ٹھیک ہے سر، خان صاحب نے کل ٹویٹ میں یہ بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ پارٹی احتجاج کرے اور احتجاج کر کے اس بات کو یقینی بنائے. نہ مانے، یہ تو ہمارے لیڈر کو بھی نہیں مانتے کہ وہ بڑا لیڈر ہے، تو پھر یقین آندھی کا مان لئیے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی یہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہے کیونکہ خان نے نامنیٹ کیا ہے، ادھر سے راجہ ناصر صاحب سینٹ میں ہیں، بس ٹھیک ہے ہم اسی کو وہ کریں گے اور اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. خان صاحب نے کہا کہ آن دا فلور. اچھا، سہیل افریدی صاحب کیا ملاقات ہونے جا رہی ہے وزیر اعظم صاحب سے؟ تو سہیل افریدی آپ کوئی مشورہ ہوا کوئی خان صاحب کے حوالے سے کوئی چیز سامنے رکھے گا NFC جو ہے اس پہ ساری معاملات میں؟ دیکھیں، خان صاحب کی باجی سے ملاقات سے پہلے سہیل افریدی صاحب نے جو میڈیا انٹریکشن ہوا تھا آپ لوگوں سے اسلام آباد میں اور ایک اور جگہ پہ، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں NFC اجلاس میں جا رہا ہوں. وہ تو نے خان صاحب کی جو ہے وہ عظمیٰ باجی سے ملاقات سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں. تو وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا. اوبیسلی جب وہ وہاں جائیں گے
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ نہیں اس پہ خان صاحب کی بات ہوگی یہ ملاقاتیں اور دیکھیں انہوں نے میں آپ کو بتاتا ہوں سر بالکل ہوگی ہونی چاہیے جو فارمر چیف منسٹر تھے ان کے ساتھ فائنانس منسٹر بھی جایا کرتے تھے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کھلا کے خان صاحب کی اور ان کے کیسوں کی بات کرتے تھے اور یہ تو نوجوان ینگ آدمی ہے خان کسی وجہ سے اس کو لے کے آیا یہ بھی بات کرے گا ضرور بات کرے گا اور جا کے این ایف سی واسطے تو پھر وہ کلا مزمل بھی جا سکتا سی نا جی جڑا ساڈا فائنانس منسٹر ہے ماشاء اللہ ویری سمجھدار اور بڑے خان صاحب کے قابل اعتماد آدمی ہیں تو وہ بھی جا سکتے تھے تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ چیف منسٹر نے کیا سر 7 دسمبر کا جلسہ اس پہ کیا کہیں گے یہ لازمی جلسہ اچانک رکھ لیا گیا دسمبر میں کریں گے سر خیبر پختونخوا دا جلسہ ہے کریں گے حکومت ساری اپنی ہے اتنے کیڑی رکاوٹ ہے جلسے دی جگہ نہ کسی نے کوئی رستے روکنے نے نہ کسی پولیس نے رکاوٹ شیخ صاحب رکاوٹ تو ہے نا تسی کل کے جو الیکشن ہوئی تو ہار گئے ہو تسی کہندے بھی اسی جتے ہیں اور باوجود اتوں ہی ہارے ہو نہیں ایسی ٹھیک ہے یہ تسی ٹھیک ہے بالکل انفارچونیٹ سر سیڈ اینڈ انفارچونیٹ کہ عمر ایوب صاحب کی جو سیٹ ہے وہ آر اوز اور ڈی آر اوز کی اس پلان کے اندر جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہمارے لوگ یہ بالکل افسوس کا مقام ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے مگر جلسہ از کمپلیٹلی سم تھنگ ایلس جہدے آر او ڈی آر او نہیں ہوندے اس میں تو آپ کے اپنے ورکرز ہوں گے اور کے پی میں تو جلسوں میں آپ کو پتہ ہے وہ انتظامیہ نے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ کیسے روک سکتے ہیں کسی کو کمنٹ ہے ہمارا ایسے نہیں ہو سکتا مگر آپ ہری پور والا آپ کا جو تاج ہے وہ بالکل ٹھیک ہے جی ثاقب صاحب شیخ صاحب گورنر راج کی جو بات ہے وہی بات پھر وڈا صاحب پہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے دھمکی امیز لہجے میں ویسے بات کی کہ اگر یہ نہیں سدھریں گے تو پھر گورنر راج کا آپشن ہمارے پاس ہے اور وہ ہم پھر استعمال بھی کر سکتے ہیں اور وہ 2 ماہ کے لیے نہیں ہوگا برقرار رہے گا سے بھی سر پچھلے کوئی 7-8 گورنر راج کے حوالے سے کوئی پچھلے 7-8 مہینے سے ایون علی امین کے دور میں بھی جب کوئی بڑی موبلائزیشن کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا اور جی ہونے لگ جانا ہے گورنر راج مجھے یاد ہے کہ پھر ایک دن تمام لیڈرشپ علی امین صاحب گور صاحب راجہ صاحب جنید اکبر صاحب میں اور جتنے کے پی کے اور پنجاب کے اور سندھ کے ایون صدر جو تھے علیم عادل شیخ صاحب بھی تھے مجھے یاد ہے الفاظ پچھلے چیف منسٹر کے ہی سیڈ برنگ اٹ آن لا سکتے ہو تو لا ٹھیک ہے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم غوری صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا غوری صاحب ٹھیک ہے زیادہ سیٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان تشکیل دی ہے اس پہ وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اعلامیے بھی جاری کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی جانب بہت نظریں ہیں مولانا صاحب نے ایک جلسے میں خطاب کیا تھا اسلام آباد میں آنے کی بات کر رہے تھے تب سے یہ سوال ہو رہے پھر 27ویں ترمیم کے بعد جو آپ لوگوں کا موقف تھا سر کوئی واضح موقف آ نہیں رہا ہے جے یو آئی کا کہ آپ لوگوں کی حکمت عملی ہوگی کیا بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہ تو جلسے میں ڈیرہ اسماعیل خان کہا تھا کل بنو میں بھی یہی کہا ہے پرسوں انہوں نے کہ آپ جاری کریں آپ اسلام آباد چلنا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم تو واضح طور پہ اپنی تیاری کر رہے ہیں اور اپنے ایجنڈے کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑی پارٹی جو ہیں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ اپوزیشن کی چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں کوئی اتنی کھل کے وہ جو چیز ہونی چاہیے وہ بڑی پارٹی کی طرف سے نہیں آ رہی ہمارے چند تحفظات تھے جو ہم نے 5-6 مہینے پہلے ان کو دیے تھے اس پہ آج تک انہوں نے ہمیں کلیئر نہیں کیے یا اس پہ ہم نے اعتماد میں نہیں لیا تو باقی ملاقاتیں تو ان سے ہوتی رہتی ہیں بیٹھتے رہتے بھی ہیں آپس میں گپ شپ بھی کرتے ہیں اجلاسوں میں بھی ہوتے ہیں اور خاص کر کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جب ہم آپس میں اتفاق میں ہوتے ہیں اور جو ان کی بھی بات اور ہماری بات سیم ہی ہوتی جیسے کل آپ کو پتہ ہے جوائنٹ سیشن میں ہم تقریباً سیم پیج پہ تھے تو یہ چیزیں تو ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پارٹیوں کے اندر ایک ادارے ہوتے ہیں ہمیں ان اداروں کا بھی تحفظ کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے الحمدللہ مجھے اپنی پارٹی پہ اس پہ فخر ہے کہ میری پارٹی کے اندر ہر ادارہ کام کر رہا ہے ہمارے ادارے نے کچھ تحفظات دیے تھے جو ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کو دیے تھے لیکن آج تک ہمیں ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آیا جس کی وجہ سے ہمارے ان کے درمیان میں فاصلے کم نہیں ہو رہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ فاصلے کم کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے، اور حکومتیں دن بدن ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں. 27ویں ترمیم میں جو کچھ انہوں نے کیا، ہمیں پھر سوچنے پہ دونوں فریقین کو مجبور کیا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں تو اس میں اچھائی ہے. اور اب 28ویں کے بارے میں سننے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں حکومت کوشش میں ہے کہ جلد از جلد ہمیں اکٹھا کرے اور اپنے جانے کا بندوبست کرے. اچھا ایک تو بات آئیے گا، گورنر راج، اگر گورنر راج کے پی کے میں لگانے کی بات ہوتی ہے، لگایا جاتا ہے، تو آپ کی جماعت گورنر راج کے حق میں ہوگی، مخالفت میں ہوگی؟ رانا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہے اگر والی مجھے نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ گورنر راج آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس سے قبل ایک گورنر راج ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا تھا اور اکبر بگٹی صاحب کو گورنر بنایا تھا. اس دن سے لے کے آج تک بلوچستان جو ہے وہ کسی بھی حکومت سے نہ کسی ادارے سے سنبھلنے نہیں پا رہا. دوسرا گورنر راج آپ کو یاد ہوگا سلمان تاثیر کی صورت میں پیپلز پارٹی نے لگایا تھا پنجاب میں. یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. جی، یہ پیپلز پارٹی بھی جاتا ہے، وہ آج تک اس کے ملبے سے نیچے نہیں نکلی ہے. تو میں سمجھتا ہوں دبی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ اس قسم کے اقدامات نہیں کرے گی، اور یہ صرف ایک ان کو میں سمجھتا ہوں ڈرانے دھمکانے کی حد تک تو ہو سکتا ہے. عملاً ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک صوبہ ہے جہاں وہ جیسی بھی حکومت ہے، میں ان کے طرز حکومت سے مجھے اختلاف ہوگا، مجھے کئی چیزوں سے اختلاف ہوگا، میں اپوزیشن میں بھی بیٹھا ہوں، لیکن ایک چیز تو ہے کہ وہاں اس صوبے میں کم از کم وہ سڑکوں پہ اپنے کارکن کو تو نہیں لا رہے. تو کیا اس طرح کے ماحول پیدا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت امن و امان کی جو صورتحال کے پی کے میں اتنی خراب ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی یا دوسری سیاسی پارٹیاں جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں کہ وہ بھی پھر کل کو اپنے کارکنوں کو روڈ پہ لے آئیں. میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ اتنی بڑی غلطی اور بیوقوفی کرے. غوری صاحب یہ بتائیے گا کہ 2-3 روز قبل یا 4 روز قبل مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے JUIF کا بڑا سخت سٹیٹمنٹ آیا، بڑے سخت الفاظ اس میں جو ہے وہ دیکھے گئے. تو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ JUIF کی جانب سے یا مولانا فضل الرحمان ان کی پارٹی کی جانب سے ایسے سخت الفاظ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یا ان کی پنجاب کی حکومت کے حوالے سے استعمال کیے گئے. کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کیا معاملہ ہے وہ جو آپ پنجاب کی حکومت کے گریوے سے آپ کا؟ ثاقب صاحب، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ مسلم لیگ والے یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے. یہ وزیر اعلیٰ اگر میرے گرواد پہ ہاتھ ڈالے گا، وزیر اعلیٰ میرے مولوی کو بے عزت کرے گا، میرے مدرسے کے مولوی کو بلا کے ڈپٹی کمشنر کے دفتروں میں ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو رجسٹریشن نہیں کی جائے گی، ان کو زبردستی سرکاری مشاہرہ دینے کی بات ہوگی، تو پھر میں جواب کس کو دوں گا؟ میں تو وزیر اعلیٰ کو جواب دوں گا نا. اگر بنائیے جو ان کا قصور ہے، مجھے تو وزیر اعلیٰ کو جواب دینا. مولانا صاحب نے وزیر اعلیٰ کو جواب دیا تھا، اب اس کو وہ کچھ بھی سمجھے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب تو ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. رانا صاحب یاد ہوگا آپ کو، تو ایک تحریک ایسی بھی تھی جو میاں صاحب کی قیادت میں چل رہی تھی عورت کی حکمرانی کے خلاف. اب میں ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا. تو مسلم لیگ کے دوست ساری باتوں کو سمجھتے ہیں لیکن ماضی بھول کے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح میں دوسری بات یہ کروں گا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی پروگرام میں، مجھے نہیں پتا آپ کے پروگرام میں کہا یا نہیں کہا، بلکہ کل میں نے لاہور میں ایک بڑے پروگرام میں کہا ہے، میڈیا بیٹھا ہوا تھا، کہ ہم وہ سب چیزیں جن پہ ہماری عمران خان سے ناراضگی تھی، جن چیزوں کی وجہ سے ہم عمران خان سے نالا تھے، اگر وہی اقدامات موجودہ حکومت کر رہی ہے، کل جو رجسٹریشن پہ ہمارے خان صاحب سے معاملات گڑبڑ تھے، اگر وہی رجسٹریشن کے معاملات آج آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، کل جن فیٹف کے تحت ہونے والی جو اس قسم کی جو قانون سازی ہو رہی ہے، جس میں 18 سال سے کم عمر کی ہے، جس میں یہ خاندانی نظام تباہ کیا ہے، پرسوں جو پاس کیا ہے لوگوں نے ہراسمنٹ کے نام پہ اور ٹرانسجینڈر کے نام پہ، اگر یہی چیزوں پہ تو ہمیں عمران خان سے ناراض تھی، تو اس سے کوئی ذاتی لڑائی تو ذاتی جھگڑا تو نہیں تھا. اور اگر یہ چیزیں کل ان سے تھی تو وہی اقدامات یہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان سے پیار سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اب تو اسی زبان میں بات کریں گے. غوری صاحب یہ بتائیے گا، یہ بالکل یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کی عمران خان صاحب کی حکومت سے جو شکایتیں تھیں، اختلافات تھے، ابھی آپ کو وہی شکایتیں یہ نون لیگ کی موجودہ حکومت سے ہیں. سر بہتر حکومت آپ کو پھر بھی کمپیریٹیولی کون سی لگتی ہے؟ آج آپ سوچتے ہیں کہ یار عمران خان کے خلاف ہی نہ نکلتے؟ دیکھیں، اس وقت بھی جو حکومت تھی اس کو امپائر چلا رہا تھا، اور آج کی حکومت کو بھی امپائر چلا رہا ہے. اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کا امپائر کیسا تھا اور آج کا امپائر کیسا ہے، یا اس وقت کا گارڈ کیسا تھا گاڑی کا، یا آج کا گارڈ کیسا ہے.
یہ آپ کہہ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. یہ اس پہ ہمیں بتائیے گا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی نواز شریف صاحب ہمیں ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، حکومت کی جانب سے کسی نے 27ویں ترمیم کے بعد آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے، منانے کی کوشش کی ہے مولانا صاحب کو کہ ہاتھ اولا رکھیں؟ نہیں، میرا خیال ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں. دوسری ہمارے ہاں دیکھیں، ہماری ابھی شورا کا اجلاس ہوا ہے. شورا کے اجلاس میں 27ویں ترمیم کو ٹوٹلی مسترد کر دیا گیا، اس کے ہر پہلو سے مسترد کر دیا گیا. اور مولانا صاحب نے کل کہا بھی ہے وہاں کھڑے ہو کے. اور اسی طرح یہ جو قانون سازی فیٹ اپ کے لیے ہوئی ہے، سیڈا کے نام پہ ہوئی ہے، اس کے قانون سازی کو بھی ہم نے مسترد کیا ہے. تو معاملات اس طرف ہے، یا تو پھر واپس آ جائیں اور ہم سے بیٹھ کے بات کریں، اور جو قانون سازی غلط ہوئی ہے اس قانون سازی کو واپس لیں، یا اس میں کوئی ترمیم میں تبدیلی ہے، تو پھر تو آگے بات چل سکتی ہے. لیکن اس طرح سے ملنے سے، ملانے سے، چائے کا کپ پینے سے، ہم وفادار لوگ ہیں. ہم گھر آنے والوں کو عزت بھی دیتے ہیں، احترام بھی دیتے ہیں، لیکن بات جب سیاست کی ہوگی، اصولوں کی ہوگی، تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اچھا یہ تو بتا دیں، یہ تو چلے ہو گیا، جنوری میں تیاری ہے اسلام آباد کی یا کب تیاری ہے؟ اور دوسری، گلگت بلتستان میں الیکشن آ رہے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے یا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اتحاد بنا کے لڑیں گے؟ کیونکہ محمود خان اچکزئی سے آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، متحدہ مجلس عمل کے ساتھ یا کوئی ایسا معاملہ؟ دیکھیں، ابھی وہاں ہماری پارٹی کا کل بھی اجلاس ہوا ہے، وہاں انہوں نے پارلیمانی پارٹی بھی قائم کی ہے اور کینڈیڈیٹ سے اپنا مانگی اپلیکیشنز وغیرہ مانگی ہیں. تو صوبائی جماعت جو ہمیں ترجیحات اپنی دے گی، پھر اس پہ ہم انشاءاللہ بیٹھ کے طے کریں گے کہ کس کے ساتھ چلنا ہے، کس کے نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں صوبائی جماعتیں کافی پاورفل ہیں الحمدللہ. تو وہ صوبائی جماعت ترجیحات اپنی ہمیں بھیجے گی، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو بھی نالج میں دیں گے کب کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا سر، آپ کی جماعت کے پی کے حوالے سے کیا سمجھتی ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے، بڑے سخت بیانات دے دیتے تھے، مولانا صاحب کے حوالے سے غیر مناسب بیانات بھی آ جاتے تھے. اب سہیل آفریدی ہیں، بہتر وزیر اعلیٰ ہیں کہ علی امین گنڈا پور سے؟ پارٹی میں اس بات تو ہوتی ہوگی یقینی طور پہ. دیکھیں، اس حد تک تو بہت اچھا ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک انہوں نے آگ لگائی ہوئی تھی اپنے منہ سے، جو میں تو کہتا ہوں کہ جو زبان وہ استعمال کرتے تھے، منہ سے وہ آگ کے شعلے بلند کرتے، تو آج کل خواجہ آصف صاحب نے بھی ڈیوٹی لی ہوئی ہے. تو وہ چیز اب نہیں ہے، وہ چیز اب نہیں ہے. اور اس سے جب وہ چیز نہیں ہے تو صاحب ذرا وہ حکومت ہے، ہم اپوزیشن میں، تو ہم مختلف چیزوں پہ بیٹھیں گے. بھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک جرگہ بنایا تھا جس میں ہمارا وفد بھی گیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا بھی تھا. تو پھر مختلف چیزوں پہ جب ہم سے وہ تجاویز لیں گے یا مشاورت کریں گے، تو ہم انشاءاللہ ان کو مشورے بھی دیں گے اور معاملات کو کچھ رہ جا سکتا ہے. ابھی وہ نئے آئے ہیں، ابھی تو ان کو کچھ کرنے دیا ہی نہیں گیا. ابھی تک تو وہ بیچارے اپنی سیٹ نہیں سنبھال پاتے، تو ابھی تک ان کو یہ بات رہے. دیکھتے ہیں آگے صلاحیتیں ان کی کس حد تک اجاگر ہوتی ہے. انشاءاللہ اچھی بات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اچھا گوری صاحب، غلط ایک بات ہوگی تو افغانستان کے حوالے سے مولانا صاحب کا بڑا ایک مختلف سٹانس ہے، جو مرکزی حکومت کا سٹانس ہے اس سے مختلف ہے. اور جو کے پی حکومت ہے وہ مرکزی حکومت سے ان کا بھی سٹانس جو ہے مختلف ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو امن جرگہ ہوا یا افغانستان کے ساتھ یا وہاں سے جو دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے جو پالیسی سہیل خان آفریدی کی حکومت جو ہے وہ بنانا چاہتی ہے، وہ درست ہے؟ وہ طریقہ کار درست ہے، یا مرکزی حکومت جو ہے جو کچھ کر رہی ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہ تو مجھے نہیں پتا ابھی تک کہ انہوں نے کیا پالیسی بنا رہے ہیں. اگر وہ ڈسکس کریں گے تو اس پہ میں رد عمل دوں گا. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ دیکھیں، ہم نے 78 سال سے ان کے ساتھ چلے ہیں. کبھی وہ ہمارے اینٹی ہوتے ہیں، کبھی ہماری فیور میں ہوتے ہیں. ہم وہاں پر کبھی ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں. تو دو حکومتیں ہیں، دو حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے دونوں حکومتوں کو آپس میں اپنے معاملات طے کرنے چاہیے. اور ہمیں بھی پتہ ہے، ہم اس دفعہ افغانستان کو جو ظاہر شاہ کے دور میں تھا اس کا نہیں، آج کے افغانستان کو بہت اچھی طرح اس کی ایک انچ زمین کو جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے جو بیٹھے ہیں اس وقت ان کی پاور کتنی ہے، وہ کس پوزیشن میں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں ان سے بھی اتنا ہی کام لینا چاہیے جتنا وہ کر سکیں. لیکن اگر ہم ان پہ ضرورت سے زیادہ دباؤ دیں گے، مولانا صاحب بھی گئے تھے افغانستان. جی، ہم جب گئے تھے، مولانا صاحب گئے تھے، اس سے مشورہ کر کے گئے تھے، اس حکومت نے مشورہ کیا تھا. ہمارے معتبر جو ذرائع ہیں ان سب سے وزارت خارجہ میں بریفنگ بھی لے کے گئے تے. جو یہ اس میں ایک اضافہ کر لیں، مولانا صاحب کیا اس کشیدگی کو ختم کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ میں یہ کر رہا تھا کہ وہ جو بھی انہوں نے اس وقت انہوں نے جو ان سے مشاورت کے بعد وزارت خارجہ سے باقاعدہ اور تمام اداروں سے
मशावरत के बाद वो यहाँ से गए थे, ब्रीफर लेके गए थे, और जो ये चाहते थे वो सब मनवा के आए थे और सारी बातें हो गई थी। लेकिन बदकिस्मती थे, क्या इन पर प्रेशर आया कि वो मौलाना अभी अफगानिस्तान में थे, तो कहा गया है कि उनका दौरा ज़ाती दौरा है। फिर जब वापस आए, जो फार्मूला दिया था वो फार्मूला पे मामला बन गए थे। फिर इन्होंने वो आगे क्यों नहीं चलाया, क्योंकि आगे तो हुकूमतें चलाती है ना, हम तो नहीं चला सकते। तो हुकूमत ने अगले मामला चलाने थे, लेकिन हुकूमत ने आगे कुछ नहीं चलाया। बहरहाल राणा साहब, इंशाल्लाह अगर आज भी हुकूमत चाहेगी और वाकई संजीदा होगी, जैसे संजीदगी से बात करेगी, तो इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया और JUIFA का जो मौक़िफ़ है मौजूदा सियासी सूरत हाल में वो आप हमें बता रहे थे। राना साहब, पंजाब हुकूमत ने एक और फैसला किया, ऑर्डिनेंस दिया, और वो है बसंत के हवाले से कुछ उसमें चीज़ें ये भी बताया गया कि जी शराइत क्या होंगी, QR कोड्स होंगे, पतंग पे भी होंगे, दुकानदार भी रजिस्टर्ड होगा, फिर 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो नहीं उड़ा सकेंगे, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको रोकना होगा, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। यानी बच्चा, मेरा सवाल ये है कि बच्चा पतंग नहीं उड़ा सकेगा, चरखी पकड़ सकेगा कि नहीं पकड़ सकेगा 18 साल का बच्चा? ये नहीं लिखा उसमें। फिर उम्र का सर्टिफिकेट क्या उस वक्त छत पे जाके चेक करेंगे। फिर उसमें है कि पुलिस को घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त है। यस। फिर आप करें जिसने उस दिन मोटरसाइकिल चलानी है, मोटरसाइकिल के तमाम लवाजमात वो जो है उसे पूरे करने होंगे, वो आगे वायर शायर जो लगाते हैं वो लगानी होगी। फिर जो है वो माया कौन सा लगा होगा, वो कहाँ से आप चेक करेंगे, आप कितनी जगहों से चेक करेंगे। बात यह है कि आप एक डेथ सर्टिफिकेट दोबारा तकसीम करने जा रहे हैं। ये तो हो गया जी डोर वो इस्तेमाल नहीं होगी, ओके हो गया। ये भी हो गया 18 साल से कम उम्र का बच्चा पतंग नहीं उड़ाएगा, लेकिन वो छत पे तो जाएगा ना। सर प्रैक्टिकल है ये बात? मुमकिन ही नहीं है, वो छत पे तो जाएगा। छत से अगर खुदा न खास्ता वो गिर जाता है, कौन जिम्मेदार होगा? इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि वो डोर गुड्डी जो बहुत तेज़ डोर हो, बड़ा माया लगाओ, बड़ा उसे वो शीशा लगाओ। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप क्या है, अगर यहाँ पे डोर फिर गई है तो आप बेकाबू हो गए हैं, आप गिर सकते हैं, कहीं आपको चोट लग सकती है। हम ये चीज़ बसंत जो लोग भूल चुके थे, हम इसे क्यों याद कर रहे हैं? हम उससे करोड़ दर्जे बेहतर, आप अगर जश्न बहारा का कोई इवेंट करना चाहते हैं, आप रेस कोर्स पार्क लाहौर में करते होते थे, आप कराची में करते होते थे, आप पेशावर में करते, आप मेले करें, लोगों को वो चीज़ दें जिसमें लोगों को नुकसान ना हो। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।